السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم۔ محترم سامعین کرام، سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 اور اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 214 215 214 215 یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، کیا تم لوگوں نے یہ خیال کر لیا ہے کہ جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ تم لوگوں پر ابھی وہ مصیبتیں نہیں پہنچی ہیں جو تم سے پہلے لوگوں پر پہنچی۔ آگے مزید اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا مستهم البأساء والضراء وزلزلوا، ان لوگوں کو اتنی مصیبتیں اتنی تکلیفیں پہنچی کہ ان مصیبتوں اور تکلیفوں نے ان کو ہلا دیا، اور اس سختی سے مصیبت پہنچی حتی یقول الرسول، یہاں تک کہ رسول بھی پکار اٹھے، والذین معہ، اور ان کے ساتھ جو لوگ ایمان والے تھے وہ بھی پکار اٹھے۔ کیا پکار اٹھے؟ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا الا ان نصر اللہ قریب، پریشان مت ہو، اللہ کی مدد بالکل قریب ہے۔ سامعین کرام، کل کے درس میں ہم نے آپ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سورۃ البقرہ آیت نمبر 213 کی روشنی میں یہ بتلایا تھا کہ آدم علیہ السلام کے بعد سے لے کر کے نوح علیہ السلام کے درمیان کا جو وقفہ ہے، اس میں سارے لوگ حق اور اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی شریعت کے مطابق زندگی بسر کر رہے تھے، یہاں تک کہ جب لوگوں کے درمیان اختلاف پیدا ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر رسول بھیجا تاکہ وہ ان کو راہ راست پر لائے۔ جب بھی ایسا ہوا، یعنی جب بھی کوئی رسول آتے، ان کے آنے کی وجہ یہی ہوتی کہ ان کی امت میں بگاڑ، فساد، اختلاف اور انتشار پیدا ہوتا، تو پھر اس کو درست کرنے کے لیے، امت کو راہ راست پر لانے کے لیے اور اختلاف کو ختم کر کے سارے لوگوں کو یکجٹ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کو مبعوث فرما دیتے۔ تو جب بھی کوئی نبی آتا، امت کے اندر بگڑے ہوئے برائیوں کو، پھیلے ہوئے برائیوں کو اور ان کے اختلاف کو دور کرنے کے لیے اور سب کو ایکجٹ کرنے کے لیے نبیوں کو بڑی مشقت اٹھانا پڑتی تھی، بہت محنت صرف کرنا پڑتی تھی، بہت زیادہ مصیبتوں سے دو چار ہونا پڑتا تھا۔ اور یہ صرف نبی کے ساتھ نہیں ہوتا، بلکہ نبی کے ساتھ جو ابتدائی دور میں جو لوگ ایمان لاتے تھے ان کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوتا تھا، کیونکہ نبی کے مقابلے میں جو لوگ ہوتے تھے وہ بڑے بڑے لوگ ہوتے تھے، ان کی افرادی قوت بھی بڑی ہوتی تھی، ان کے پاس مال و متاع بھی زیادہ ہوتا تھا، ان کے پاس ہر طرح کے وسائل اور کمیونیکیشنز ہوتے تھے، جس کو سامنے رکھ کر کے وہ نبیوں کو اور نبی کے ساتھ دینے والوں کو ہر طرح سے کچل دینے کی کوشش کرتے تھے۔ آپ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی دیکھ لیجئے، صحابہ کرام کو کتنی مصیبت اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ اگر کوئی لیڈی صحابیہ اگر وہ بھی ایمان لاتی تو ان کے ساتھ بھی بہت مشکل کرتے تھے۔ سامعین کرام، اتنی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا پڑا کہ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مارنے کا پلان کر لیا۔ تو یہ تمام نبیوں کے ساتھ ہوتے تھے اور ان کی امت کے ساتھ بھی ہوتے تھے جو شروع میں ان کے ساتھ ہوتے تھے۔ اتنی سخت پریشانی، اتنی سخت مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا کہ نبی چلا کر کے کہہ اٹھتے تھے اور ان کے ساتھ والے لوگ کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ اس کی ایک چھوٹی سی جھلک دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، صحیح البخاری کتاب المناقب باب علامات النبوۃ فی الاسلام، حدیث نمبر 3612۔ خباب بن ارت رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک بار پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ کے سائے میں اپنے چادر کے اوپر تکیہ لگا کر کے ٹیک لگا کر کے بیٹھے تھے۔
ہم لوگ گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کفار و مشرکین ہم لوگوں کو بہت تکلیفوں میں ڈال رہے ہیں، بہت ستا رہے ہیں، بہت پریشان کر رہے ہیں، آپ ہمارے لیے اللہ سے مدد طلب کیوں نہیں کرتے ہیں؟ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دیتے ہوئے اور یہ بتلاتے ہوئے کہ دین کے راستے میں تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیا کہ تم سے پہلے کی امت کے لوگوں میں جو ایمان والے ہوتے تھے، زمین میں گڑھا کھود دیا جاتا تھا اور اس گڑھے میں ان کو ڈال کر کے ان کے سر کے اوپر آرا رکھ کر کے ان کو بیچ سے ہی چیر دیا جاتا تھا، اور لوہے کی کنگھی لایا جاتا تھا، ان کے گوشت کے اوپر ڈال کر کے ان کے ہڈیوں اور پٹھوں سے گوشت کو نوچ لیا جاتا تھا۔ اتنی سختی اور تکلیف کے باوجود وہ لوگ دین سے برگشتہ نہیں ہوتے تھے، پریشان نہیں ہوتے تھے۔ اللہ کی قسم یہ دین ضرور مکمل ہوگا، اس طرح سے مکمل ہوگا کہ صنعاء سے لے کر کے حضرموت تک ایک آدمی اکیلے سفر کرے گا، اس کو اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہوگا، اور کسی بھی چرواہے کو اپنے بکریوں کے لیے بھیڑیوں کا ڈر نہیں ہوگا، لیکن تم لوگ جلدی کر رہے ہو۔ تو اس سے کیا پتہ چلا؟ دو باتیں پتہ چلی آیت کریمہ سے اور اس حدیث سے، دو باتیں پتہ چلی۔ پہلی بات یہ پتہ چلا کہ جب آدمی اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے نکلتا ہے، تکلیفوں کا سامنا کرنا ہی پڑے گا، آزمائشوں کا سامنا کرنا ہی پڑے گا۔ آج ہم لوگوں کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے، اس لیے اللہ کی طرف سے آزمائش بھی اتنی مضبوط نہیں ہے، مگر نہ پچھلے امتوں میں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام کو کتنی تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، یہ اس حدیث سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، اور دوسری جو روایتیں ہیں اور سیرت کی کتابیں ہیں اس کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ ان لوگوں کو بہت تکلیفیں اٹھانا پڑی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان کیا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے کے مکہ میں یا مکہ کے بعد کے جو ادوار کے جو شروع زمانے کے جو مسلمان ہیں ان کو خوشخبری دی ہے کہ دیکھو مصیبتیں تو آئیں گی، لیکن پھر آخر میں اسلام کا ہی غلبہ ہوگا، پھر آخر میں اسلام کی ہی حکومت قائم ہوگی، اور پھر امن دور شروع ہوگا۔ اور آپ دیکھیں گے کہ مدنی زندگی میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور جب کئی جنگیں ہوئی، اس کے بعد پورے سماج و معاشرے میں امن و سکون پھیل گیا، کوئی کسی کو پوچھنے والا بھی نہیں تھا، کوئی کسی کو دیکھنے والا بھی نہیں تھا، ہر آدمی امن و سکون کی زندگی گزار رہا تھا۔ اسی بات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کے لیے خاص طور سے بیان کیا ہے کہ کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ تم لوگ جنت میں ایسے ہی داخل ہو جاؤ گے؟ حالانکہ تمہارے پر تو بھی وہ مصیبت آئی بھی نہیں ہے جو مصیبت تم سے پہلے لوگوں کے پر آئی ہے۔ اتنی مصیبتیں آئیں کہ مصیبتوں نے ان کو ہلا دیا، اور رسول اور ان کے ساتھی دونوں ہی پکار اٹھے کہ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کہاں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو جب اللہ کے دین کو سنبھالا ہے تو مصیبتیں اٹھانی پڑے گی، تکلیف اٹھانی پڑے گی، چپکے کا راستہ نہیں ہے کہ بس جیسے چاہا نکل گئے، نہیں۔ اسلام لانے کے بعد، اسلام میں داخل ہونے کے بعد، توحید کو قبول کر لینے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پر چلنے کے بعد مصیبتوں سے بالکل گھبرانا نہیں چاہیے۔ سامعین کرام، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 215 میں، یسألونک ماذا ينفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ به علیم۔ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، آپ ان سے کہیے کہ جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اس پر تمہارے ماں باپ کا، تمہارے قریبی رشتہ داروں کا، تمہارے دوست و احباب کا، یتیموں کا، مسکینوں کا اور مسافروں کا حق ہے۔ وما تفعلوا من خیر، اور جو کچھ تم خیر و بھلائی کا کام کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ سامعین کرام، بعض صحابہ کرام نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم کیا خرچ کریں، اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی اور کہا کہ جو تمہارا مال ہے اس پر تمہارے ماں باپ کا، تمہارے قریبی رشتہ دار کا، تمہارے دوست و احباب کا، یتیموں کا، مسکینوں کا اور مسافروں کا حق ہے۔ مسافروں کا مطلب اگر کوئی مسافر آپ کے علاقے میں آ گیا، اب اس کے پاس خرچ کے لیے پیسے نہیں ہیں، وہ آپ کے سامنے اگر ہاتھ پھیلاتا ہے آپ اس کو دے دیجئے اس کو، یہ اس کا حق ہے اگر اللہ نے دیا ہے تو۔ سامعین کرام، اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ زکوٰۃ کے بارے میں حکم نہیں ہے، بلکہ نفلی جو خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں اس کا ہے، کیونکہ ماں باپ کو زکوٰۃ نہیں دیا جاتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے ذریعے سے بتلا دیا کہ تمہارے مال کے جو زیادہ حقدار ہیں یہی قریبی لوگ ہیں، تمہارے ماں باپ ہیں، تمہارے رشتہ دار ہیں، تمہارے دوست و احباب ہیں، تمہارے
سماج و معاشرے میں جو یتیم ہے، مسکین ہے، تمہارے علاقے میں اگر کوئی مسافر آ گیا، یہ تمہارے مال کے حقدار ہیں۔ امام ابن ابی حاتم نے تفسیر ابن ابی حاتم کے اندر میمون بن مہران کے قول کو نقل کیا۔ میمون بن مہران رحمہ اللہ اس آیت کریمہ کو پڑھتے اور اس کے بعد کیا کہتے؟ دیکھو اس آیت کریمہ میں طبلہ جو ہے اس کے اوپر خرچ کرنے کا حکم نہیں ہے، سارنگی کے اوپر خرچ کرنے کا حکم نہیں ہے، جو گھروں میں جو بڑی بڑی تصویریں جو لٹکاتے ہو اس کے اوپر خرچ کرنے کا حکم نہیں ہے، بیش قیمت جو پردے لٹکاتے ہو اس کے اوپر خرچ کرنے کا حکم نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان چیزوں پر خرچ کرنا یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ خرچ کہاں کرنا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان باتوں کو یہاں پر بیان فرما دیا، اور ساتھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی کہا وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، تم جو بھی نیکی کا کام کرو گے اللہ اس کو جانتا ہے۔ اسی لیے نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنا ہے۔ جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے اپنے اوپر، اپنے بال بچوں پر خرچ کرنے کے ساتھ ساتھ ماں باپ پر، قریبی رشتہ داروں پر، دوست و احباب پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، اور اگر ہمارے سماج و معاشرے میں کوئی ایسا مسافر پھنس جائے جس کے پاس پیسہ کوڑی نہیں ہے، ان کے اوپر بھی خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔